बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैंने मैसेज में भी आपको बता दिया कि आज फिर वही आयत है हमारी तरके की, जो हमने इसकी आयत नंबर 182 वो कल वाली ही जो रखी है। मैंने मैसेज में भी अगेन लिख दिया कि वही आयत चल रही है, इसलिए कि ये बहुत ही ज़रूरी कानून है। ये जो हमें दस्तूर दिया गया है, दस्तूरुल हयात है हमारा ये कुरान, तो इसके अंदर ये बहुत एक अहम कानून है। इसी की वजाहत आज मैं फिर करूँगी, क्योंकि ये आपने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई तरका छोड़ जाता है तो वो हक़ है उसका कि वो अपने वालिदैन और अक़रबीन में उसका आसान तरीके से वो उसको तकसीम करे, और अगर कोई इन चीज़ों को बदलेगा तो फिर वो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी है उसकी, वो गुनहगार होगा, और अल्लाह की ज़ात तो समीउन अलीम है। तो फिर यहाँ पे ये आयत थी काल फमन खाफा मिन मूसिन जनफन औ इस्मन फअस्लह बैनहुम फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि जो अगर किसी को खौफ है कि कोई वसीयत करने वाला, मूस किसको कहते हैं? वसीयत करने। अगर कोई वसीयत करने वाला कोई गुनाह करेगा, ज़्यादती करेगा किसी पर, यानी जिसका हक़ जितना बनता है उतना नहीं देगा, उसको ज़्यादा दे देगा या कम देगा, तो ये दोनों तरफ से ज़्यादती और गुनाह होगी। तो जो लोग इर्द गिर्द हैं उनको चाहिए कि वो जिनके दरमियान कोई शकरंजी है, बदमज़गी है, वो उसकी सुलह करवा दें, और वो मूस जो है वसीयत करने वाला जो है वो बहुत ही इंसाफ के साथ और अदल के साथ अपनी वसीयत मुकम्मल करे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बख्शने वाली और गफूरुर रहीम है। अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात थी लेकिन वो लोगों के समझाने से ठीक हो गया, तो जो उसके पहले ख्यालात थे उस पर उसकी पकड़ या मुआखज़ा नहीं होगा, बल्कि वो अब आसान तरीके से अपनी वसीयत जो है, अपनी मीरास जो है उसको तकसीम करे और अपनी वसीयत पूरी करें। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने दो बड़े अहम कानून जो हैं वो दिए हैं। विरासत के सिलसिले में दो बड़े अहम कानून हैं, बड़े अहम कायदे हैं। पहला ये है कि इन रिश्तेदारों के लिए वसीयत की ममानियत कर दी जो विरासत में हिस्सेदार हैं। समझ आइए इस बात की कि जो विरासत में हिस्सेदार हैं, जिनकी विरासत अल्लाह ताला ने ख़ुद जिनके हकूक़ मुकर्रर किए हैं, उनको उनके लिए मूस वसीयत करने वाला जो है वो उनके लिए वसीयत नहीं कर सकता। वो अल्लाह ताला ने कायदे मुकर्रर कर दिए हैं और उससे आगे पीछे हम नहीं हो सकते। और जो अब दूसरा कायदा ये है कि वो लोग जो उसकी विरासत के हिस्सेदार नहीं, लेकिन जो वसीयत करने वाला है वो चाहता है कि उनको कुछ दे दें, या वो रफ़ाए आमा का काम करना चाहता है, या वो किसी ऐसे रिश्तेदार को जिसका विरासत में हिस्सा नहीं बनता, या अपने किसी दोस्त को, अजीज़ को वो चाहता है कि नवाजे, तो उसमें फिर सिर्फ़ अल्लाह ताला ने कायदा मुकर्रर किया है कि 1/3 1/3 1/3 हिस्सा जो है उसकी वो वसीयत कर सकता है। बाकी जो 2/3 है वो अल्लाह के कायदे और कानून के मुताबिक तकसीम होगा। अब ये बहुत ही हकीमाना और मतवाज़न निज़ाम है जिस पर मुसलमानों को बजा तौर पर फ़ख्र करना चाहिए, नाज़ां होना चाहिए कि इतने आसान तरीके से, इतने अदल और इंसाफ से अल्लाह ताला ने ये इतना अहम मसला जो था वो मुसलमानों का उसको हल कर दिया, जबकि मुआशरा इससे पहले बहुत ज़्यादा अफरात व तफरीत का शिकार था और उसके अंदर तवाज़ुन नहीं था। ये देखें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कहाँ पे ये जो कानून है मैंने आपको बताया कि जो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ है तरके का, फ़ौरन नहीं, फ़ौरन सिर्फ इतना कहा। उसके बाद जब मुसलमानों के ज़हन इसके लिए तैयार हो गए तो फिर सूरह निसा औलादिकुम, आयात क्या है? 11 नंबर आयत से शुरू कर रही हूँ। यूसीकुमुल्लाह, देखें उधर मूस था वसीयत करने वाला, और यहाँ यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह वसीयत करता है तुम्हें। यूसीकुमुल्लाह फ़ी औलादिकुम लिज़िक्रि मिस्लु हज़्विल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुल लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बादि वसियतिन युसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युम अक़रबु लकुम नफ़क़ा फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा वलकुम निस्फ़ु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फ़लकुमुर रुबुउ मिम्मा तरकना मिन बादि वसियतिन यूसीना बिहा औ दैन वलहुन्ना रुबुउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन काना लकुम वलदुन फ़लहुन्ना सुमुनु मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसियतिन तूसूना बिहा औ दैन व इन काना रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुम अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बादि वसियतिन युस्वा बिहा औ दैन
غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ استغفر اللہ۔ یہاں تک جی یہ ذالک الفوز العظیم تک یہ جو آیت ہے، یہ جو میں نے یہاں سے شروع کی تھی، اس کو کہتے ہیں آیت مدائنت، دین لین دین، یہ آیت مدائنت ہے اور یہ سب سے لمبی ہے۔ کا حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ ہاں جی، اب آ جائیں ان آیات کا ترجمہ۔ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ سارے حصے مقرر کر دیے۔ اور جب میراث تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خود ورد کرنے سے ڈریں۔ ہاں، اور آگے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوں یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر صرف ایک عورت ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، بشرطے کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے مال کا اس کی ماں 1/3 حصے کی حقدار ہے۔ ہاں، اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو۔ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جو مرنے والے کی وصیت ہے نا 1/3 حصہ، اس کو پھر منہا کر دیا جائے گا ترکے میں سے، اور باقی ترکے میں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں سب حصے دیے جائیں۔ یا اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہو، قرض بھی پہلے ادا کیا جائے، اگر اس نے کوئی وصیت کیا اس کو بھی اس میں سے منہا کیا جائے، اور پھر اس طرح سے جو تقسیم اللہ کی ذات بتا رہی ہے وہ کی جائے۔ تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ میں تم سے زیادہ قریب ہے، تو یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یقین رکھو کہ اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کر جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مر جاتی ہے اور وہ ترکہ میں چھوڑتی ہے تو اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ خامند کا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، ان کے قرض کی ادائیگی کے بعد تمہیں ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ملے گا، اور تم جو کچھ چھوڑ کر جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد زندہ نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو تو ان میں سے ہر ایک 6 حصے کا حقدار ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مگر جو وصیت کی گئی ہو اس پر عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمہ جو قرض ہو اس کی ادائیگی کے بعد، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ دیکھیں کس قدر حکیمانہ باتیں ہیں یہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ ہر بات کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے لوگ ہمیشہ باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے یہ سنی، یہ آیات جو ہیں وہ کس قدر ضروری ہیں۔ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی، قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی۔ تو یہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنا دی ہیں، ترجمہ سنا دیا ہے، لیکن یہ ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار سمجھیں، اپنے بزرگوں کو بھی سمجھائیں، اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے عزیز و اقارب دوست، ان کو سمجھائیں کہ یہ کس قدر ضروری قانون ہے جو ہمارے لیے اللہ نے قرآن میں دے دیا، اور کہا ہے کہ جو اس پہ عمل کریں گے جنت
اور جنت کی نہریں ان کے لیے ہیں، اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب مہین، دردناک عذاب، ان کے لیے بہت رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المرض ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔